حساب کا وقت بالکل ان کے سر پہ آ پہنچا ہے. اور یہ بجائے ماننے کے غفلت کا شکار ہے اور بجائے نصیحت کو قبول کرنے کے اعراض کرنے والے ہیں، منہ گردانی کرنے والے ہیں. یا تو یہاں للناس سے مراد صرف مشرکین ہیں، کفار ہیں، اور اللہ ان کے رویے پہ یہ زجر کرتے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بات کو مانتے، تسلیم کرتے، لیکن یہ ایسے پاگل ہیں کہ غفلت میں نصیحت اور حق بات سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے. اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں الناس سے سب لوگ مراد ہیں، کفار اور بد عمل مسلمان بھی. اور مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب کا وقت بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑیں، ہماری خوشنودی کے لیے کوشش کریں، آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے محنت کریں، یہ ایسے پاگل ہیں کہ انہیں حساب و کتاب کی پرواہ کوئی نہیں، اور یہ غفلت میں معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں. اقترب للناس حسابهم، حساب سے مراد یا تو موت ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی. موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے، وقت ان کے پاس بہت کم ہے، اور بجائے ماننے کے یہ اعراض میں لگے ہوئے. یا حساب سے مراد یہاں یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن. لیکن پھر یہ اعتراض ہوگا کہ آج سے تقریباً 15 صدیاں پہلے یہ آیت اتری اور ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو ایک طرح کہنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آن پہنچا. 15 صدیاں تو اس آیت کو اترتے ہوئے ہو گئی.
اور ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی، اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جب سے یہ کائنات بنی، جب سے یہ خلقت بنی، اس وقت سے لے کے جتنا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک گزر گیا، ان کے بعد جو قیامت تک آنے والا عرصہ ہے وہ پہلے عرصے کے مقابلے میں قریب ہے، یعنی بہت سارا عرصہ گزر گیا ہے اور تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ یہ جو نبوت کا انقطاع ہے اور نبوت کے سلسلے کا اختتام ہے، پہلے انبیاء آ رہے تھے، ایک پیغمبر گئے، دوسرے آ گئے، دوسرے گئے، تیسرے آ گئے، ان میں صاحب کتاب پیغمبر ہیں اور صاحب شریعت پیغمبر آئے۔ یہ نبوت کا انقطاع اور رسالت کا ہمارے پیارے پیغمبر پہ اختتام، نبوت کو ختم کرنا، یہ بھی قیامت کے قریب آنے کی دلیل ہے کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، انبیاء کے بھیجنے کا، مذاہب کے چلنے کا، اور آخری پیغمبر تشریف لے آئے ہیں اور قیامت اب کیا ہے؟ قریب ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیاں ملائیں، شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی، اور آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے۔ کیوں آپ نے انگلیوں کو ملایا؟ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ اس کا ایک مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ انگلیوں کو ملا کے یہ ارشاد فرمانا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے پیغمبر نے نہیں آنا ہے۔ یہ مفہوم تھا اس کا، دو انگلیوں کو ملانے کا۔ اور کچھ محدثین نے کہا کہ آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، نظام چلا ہے، تو یہ شہادت کی انگلی کو آپ نے گزرے ہوئے زمانے سے تشبیہ دی، اور یہ جو اوپر فاصلہ رہ گیا ہے اس کو آپ نے اپنے سے تشبیہ دینے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اور شہادت کی انگلی کے بعد درمیانی انگلی کا جو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، اتنا زمانہ اب قیامت میں رہ گیا ہے۔ محدثین نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ تو قیامت قریب ہے، اقترب للناس حسابہم، قیامت سر پہ آ رہی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، اور لوگ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، یہ بھی شکوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے شکوہ کرنے لگے ہیں، میں نے اتنی اچھی اچھی نصیحتیں تمہیں کی، میں نے اتنی برکتوں والی آیتیں اتاری، میں نے نت روز ایک نیا ذکر اتارا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم خوش ہوتے، اس نصیحت کو قبول کرتے، تمہارے چہروں پہ انبساط ہوتا کہ رب نے آج ایک نئی نصیحت کر دی ہے، آج ایک نیا حکم آ گیا ہے، آج ایک نئی آیت اتری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خوشی سے اس نصیحت کو قبول کیا جاتا، اس ذکر کو گلے کا ہار بنایا جاتا، لیکن ان کی مثال کیا ہے؟ ما یاتیہم من ذکر، ان کے پاس کوئی نیا ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے نہیں آتا، کوئی نئی آیت نہیں اترتی، کوئی نئی صورت نہیں اترتی، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر اس نصیحت کو،
उस आयत को, उस सूरत को, उस हुक्म को सुनते हैं, वहुम यलअबून, खेलते हुए। तमाशा बनाया हुआ है, जैसे ये कोई खेल तमाशा है। कुरान पाक की आयतों को भी मुशरिकीन ने और कुफार ने खेल तमाशा बना लिया है। लाहियतन कुलूबुहुम, इनके दिल जो है ना ये गफलत में पड़े हुए हैं। तो ये अल्लाह ने दूसरा शिकवा किया है। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह कई शिकवे कर रहे हैं मुशरिकीन से, मुखालिफीन से, कुफार से। तुम्हारा ये रवैया भी शिकवे के लायक है, तुम्हारे इस रवैये पे भी मुझे शिकवा है, तुम्हारे इस रवैये पे भी मुझे शिकवा है। ये अल्लाह ने दो शिकवे किए। और तीसरा शिकवा जो अल्लाह ने किया वो असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़ालमू, जालिम लोग जो हैं, मुशरिक लोग जो हैं, वो चुपके छुप के सरगोशियां करते हैं। असर्रुन नजवा, जलंधरी साहब ने मैंने किया, चुपके बातें करते हैं। असर छुपाना किसी चीज को सिर से है, इसको हम राज के मायने में लेते हैं। चुपके छुप के अन नजवा, सरगोशियां करते हैं। एक दूसरे को कहता है, सुनो, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं है इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मगर बशर है मिस्लुकुम, जैसे तुम। इसमें कौन सी खुसूसियत है कि इसको पैगंबर बना दिया गया? दौलत इसके पास है, सल्तनत इसके पास है, औलाद ज्यादा इसके पास है, बागात इसके पास है, तख्त इसके पास है, हुकूमत इसके पास है, कुव्वत में हमसे ज्यादा है, दोस्तों की तादाद में हमसे ज्यादा है, जत्थे में, गिरोह में, पार्टी में हमसे ज्यादा। कौन सी खुसूसियत है इसमें कि इसको पैगंबर बना के भेज दिया गया है? चुपके आपस में एक दूसरे से मशवरे करते हैं और सरगोशियां करते हैं, और सरगोशियां करते हुए कहते हैं, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मोहम्मद मगर बशर है मिस्लुकुम। ये कौन कह रहे हैं? मुशरिकीन मक्का। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं ये नबी को बशर कहना काफरों का तरीका है। फिर वो ये आयत लोगों को सुनाते, देखो जी, काफिर और मुशरिक, जालिम, नबी पाक के मुखालिफ और वैरी, ये चुपके बातें करते थे और एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करते थे और ये कहा करते थे कि नहीं है ये मोहम्मद इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मगर ये क्या है? तो नबी पाक को बशर कहना काफरों का तरीका है। बेचारे लोग तो अनपढ़ होते, सादा लौ होते, फिर मौलाना जरा ज्यादा जोर देते हैं इस बात को, भाई कुरान है, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। कौन कह रहा है? जालिम। कौन कह रहा है? मुशरिक। कौन कह रहा है? काफिर। हमें नहीं कहना चाहिए। इसके जवाब के लिए हमें एक और जगह पे जाना होगा। जरा पीछे आइए, सफा नंबर 332 पे आइए। 332 332।
سورت کا نام ہے سورت ابراہیم. آیت نمبر ہے 10. جو ہمارے پاس قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں اس کے صفحہ نمبر 332 کی پہلی لائن ہے. ذرا پیچھے کا مضمون سناتا ہوں پھر آیت نمبر 10 کا ترجمہ کروں گا تو ذرا بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہم نے حضرت نوح کو، حضرت ہود کو، حضرت صالح کو اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو ان کی قوموں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے جب پیغام سنایا اور وحدت الہی کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، تو مشرکین نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے. بس بس آگے کچھ نہیں کہنا، ہم سننے کے لیے تیار نہیں. وقالو، اور کہنے لگے مشرک، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اس مسئلے کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم تو شک میں ہیں، شبے میں ہیں، مما، اس مسئلے کے بارے میں، تدعوننا، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، تم ہمیں دعوت دے رہے ہو. وہ کیا مسئلہ تھا؟ لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت. ہم تو اس میں بڑے گہرے شک میں پڑ گئے ہیں بھائی، اور ہم تمہاری دعوت کو نہیں مانتے. بس آگے کوئی جملہ نہیں کہنا. پیغمبر اب ان کو جواب دے رہے ہیں، اس کو آیت نمبر 10 میں ذکر کیا. قالت رسلهم، جواب میں ان کے رسولوں نے کہا، اب فی اللہ شک، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں جس مسئلے میں تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں اس میں کیا پڑ گیا ہے؟ شک. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اب فی اللہ شک، پاگلو تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ اللہ کے منکر بھی نہیں تھے. آپ قوم صالح کی وہ بات پڑھیں جب 9 گنڈے اکٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت صالح کو قتل کر دیں، تو وہ 9 گنڈے اور بدماش جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے تو قرآن کہتا ہے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے حضرت صالح کے خلاف جب مشورے کیے تھے تو اس پر اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی تھی. اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اللہ کے نام کی قسمیں کیوں اٹھا رہے تھے؟ تو معلوم ہوتا ہے اللہ کو تو وہ مانتے تھے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ فی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہو گیا ہے؟ تو یہاں مفسرین لکھتی ہیں فی اللہ اے فی توحید اللہ، اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا ہے. فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کی وحدانیت میں شک کر رہے ہو. یدعوکم، جو اللہ تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے. موت، زندگی تم گزارو، کھاؤ پیو، اور تمہارے سارے گناہ وہ معاف کر دے اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لو. یہ پیغمبروں نے بات کی. اب قوم کیا کہہ رہی ہے وہ سنو. قالو، تو مشرک کہنے لگے، ان انتم
الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم الا بشر مگر بشر ہو مثلنا ہماری طرح، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ تو یہ آیت ہمارے دوست پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبیوں کو بشر کہنا یہ طریقہ کس کا ہے؟ نبی کو بشر نہیں کہنا چاہیے، کافر کہتے ہیں نبی کو بشر، لیکن وہ یہاں تک پڑھتے ہیں۔ بندے عالمی اگلی آیت بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ اگلی آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 11 پہ، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح بشر ہو، ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، ہماری طرح انسان ہی تو ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ قالت لہم رسلہم، آیت نمبر 11، قالت لہم رسلہم، ان سے کہا ان کے رسولوں نے، ان سے کہا ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، اسی کتو بشر، پچھلی حقیقت کا تو ہم پتا کوئی نہیں، اندر کا تمہیں پتا نہیں ہے، ہم اوپر سے بشر نظر آ رہے ہیں، نہیں۔ انبیاء نے اس قوم کو جواب میں کہا ان نحن الا بشر مثلکم، تمہارا یہ کہنا کہ ہم بشر ہیں تمہاری طرح، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر بشر ہیں مثلکم۔ وہ کون آ رہے ہیں؟ اب کون کہہ رہا ہے؟ پہلے تو مشرک کہہ رہے تھے، اب کون کہہ رہا ہے؟ یا تو پیغمبر مشرکین کی بات کو جھٹلاتے، غلط کہہ رہے ہو، ہم بشر نہیں ہیں، ہم اوپر سے بشر ہیں، لبادہ بشریت کا اور رکھا ہے، اندر سے ہم نور ہیں یا کوئی اور چیز ہے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں تمہارا یہ کہنا کہ ہم بشر ہیں تمہاری طرح، تو ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر بشر ہیں تمہاری طرح۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم نبی بن گئے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا دیا کرتا ہے، اپنے بندوں پہ جس پہ چاہتا ہے رب احسان کرتا ہے اور انہیں پیغمبر بنا دیتا ہے۔ مسئلہ کوئی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہاں بھی مشرکین جو بشر کہہ رہے ہیں، حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تمہاری طرح۔ تو کیا نبی پاک جواب میں یہ کہتے تھے؟ نہیں، تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، میں نے لبادہ بشریت کو اور رکھا ہے، مثلکم والی بات نہیں ہے، نہ نہیں، بلکہ نبی پاک نے سورۃ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، جیسے تم بشر ہو ویسے میں بشر ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے رویوں پہ شکوے کر رہے ہیں، قرآن سنتے ہیں منہ موڑتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور چھوڑو جی ساڈے آ رہی ہے، اس کو کیا ماننا۔ پھر اللہ آگے پھر شکوہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں افتاتون السحر، کیا تم جادو کی
لپیٹ میں آ رہے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. کیا میں نے کیا جلندری صاحب؟ بڑا خوبصورت میں نے کیا. آنکھوں دیکھتے. انتم تبصرون، آنکھوں دیکھتے. یعنی کہنے لگے یہ تو ہماری طرح بشر ہے، اس کے پیچھے چلتے ہو. تو پھر ساتھ کہنے لگے جادو ہے، تو دیکھتے بوجھتے جانتے جادو کی پیروی کرنے لگے ہو. تو وہ جادو کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک. نبی پاک کو کہہ رہے ہیں ہماری طرح بشر ہے، اور اس پر جو کتاب اترتی ہے وہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے جادو کی پیروی کر رہے ہو، جادو کا شکار ہو رہے ہو. یہ جادو ہے. واقعی قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو لوگوں پہ جادو کرتا. کوئی اپنا سینہ کھولے اور پڑھنے والا اس کو صحیح پڑھے، اس میں جادو ہے. کھینچتی ہے مقناطیس، جس طرح کھینچتے ہیں نا لوہے کو، اس طرح اپنی طرف یہ کتاب دوسروں کو کھینچ رہی. وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا. نبی پاک نے فرمایا بعض بیان کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیان جادو ہوتا ہے. ایک عام آدمی خطیب، اس کا بیان جب جادو ہو جاتا ہے تو یہ تو کلام ہے عرش کے مالک. ہمارے استاد یہ مکرم استاد العلماء شیخ الحدیث عارف باللہ ولی کامل حضرت مولانا محمد حسین شاہ میلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے سنایا کہ دلی میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں. میں نے تو شاہ جی کو سنا ہی نہیں. جن لوگوں نے سنا ہے، کئی لوگوں کی زبان سے میں نے سنا کہ یہاں کمپنی باغ میں تشریف لایا کرتے تھے، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تو یہ جو درختوں کی سرسراہٹ ہے نا یہ بھی رک جائے. اور ہندو اور سکھ ان کے جلسوں میں صرف اس لیے شریک ہوتے تھے کہ شاہ جی تقریر کے آخر میں 2-3 رکوع قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آئے. شاہ جی دلی میں تقریر کر رہے ہیں تو جو عالم صدارت کر رہے ہیں نا وہ بڑے بزرگ تھے، سادہ لو ہوتے ہیں نا عالم، بڑے سادہ سے، دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ صدارت کر رہے ہیں. تو شاہ جی جب تقریر کے عروج پہ آئے نا سناٹا چھا گیا. تو وہ صدر جو تھے عالم وہ کھڑے ہو گئے، کہا شاہ جی بس کرو، تسی جادو کر رہے ہو تو جادو ساری شریعت حرام ہے. اس عالم کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ شاہ جی نے مجمع پہ کیا کر دیا، حیران ہوتا ہے. اب ہماری آواز سپیکر کے ذریعے بھی نہیں پہنچتی، بار بار کہنا پڑتا ہے تھوڑا جا والیوم بتاؤ. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ شاہ جی اترا میں آئے، ہمارے قریب ہے اترا، 10,000 کا مجمع ہوگا، 10,000 آدمی سننے والا. یہ تقسیم ملک سے پہلے کی بات. اس زمانے میں شاہ جی نے 70,000 روپے چندہ کیا تھا.
70,000 اس زمانے میں. جب 70 روپے تولا تھا سونا اس زمانے 70,000. تو میرے والد صاحب کہتے تھے شاہ جی جب تقریر کر رہے تھے تو میں نے سٹیج کے قریب کھڑے ہو کے بھی سنا اور پھر میں نے مجمع کے آخر میں جا کے سنا, برابر آواز آ رہی تھی. لاؤڈ سپیکر کون نہیں تھا, بغیر سپیکر کے. تو بعض خطیبوں کا بیان جادو ہوتا ہے. یہ قرآن تو کلام ہے میرے رب کا. تو مشرکین سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے, جادو ہے. بلال سنتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے, عبداللہ ابن مسعود سنتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے, کوئی بکریوں کا چرواہ سنتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. تو فیل دوسی ابو جہل کا مہمان بنا اور ابو جہل رات کے ٹائم کپاس اس کو تھوڑی سی دیتا ہے, یہ کھا لو پھر دوست لو, ساڈا ایک بھتیجا جڑا ہے پاگل ہو گیا. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. وہ صبح کے ٹائم کوئی کلام پڑھتا ہے, جادو کر دیتا ہے, یہ کانوں میں ٹھوس لو. الانسان و حریص علی ما منع, جس چیز سے انسان کو روکا جائے نا اس پر انسان حریص ہو جاتا ہے کہ ایک کام کیوں کر نہیں کر, روکا کیوں. تو فیل نے کہا میں کوئی بچہ ہوں, میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں, چودھری ہوں, جادو کر دیتا ہے, اندر پا چھڑنا. صبح کے ٹائم جب نبی پاک گزرے نا تو طفیل کے کانوں میں آواز آئی. طفیل کہتا ہے میں نے بستر چھوڑا, کمرے سے باہر نکلا, آگے آگے وہ تھے, پیچھے پیچھے میں تھا. اسی طرح نبی پاک قرآن پڑھتے بیت اللہ میں داخل ہو گئے. میں کہا کرتا ہوں مکے کی گلیاں ہو, پڑھا جا رہا ہو قرآن اور پڑھنے والی زبان ہو آمنہ کے لال کی, کیا منظر ہوتا. جنہوں نے ایک باغ میں اس قرآن کو سنا تو قریب آ رہے ہیں نا, قریب آواز آئی, نبی پاک صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. سورت احقاف میں ذکر کیا, پھر سورت جن میں ذکر کیا, باتیں کرتے آ رہے ہیں, ادھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. تو جن کہتے ہیں ہم سے تو کیا کرو, چپ کرو, قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ جنہوں بھی سمجھ آ رہی, آئی تھے جنہوں آوے یا نہ آوے. یہ جنوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو دوسروں کو چپ کرنا چاہیے اور چپ کر کے اس قرآن کو سننا چاہیے. ان سے تو چپ کرو, سنو, سنا, واپس گئے اور قوم کو جا کے کہتی ہے انا سمینا قرآنا عجبا, انا سمینا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے, یہدی الی الرشد, جو راہ دکھاتا ہے بھلائی کی, فآمنا, اسی تے من لیا جے. تو پھر وہ قرآن سکھاتا کیا ہے, کہتی ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک. جنوں کو پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا, قرآن منوانا چاہتا تھا کہ شرک چھوڑ دو. جادو تو تھا نا, جو سنتا تھا وہ اس کی لپیٹ میں آتا تھا. تو مشرکین دوسروں کو کہتے ہیں
افتاتون السحر، کیا تم جادو کی لپیٹ میں آ رہے ہو؟ وانتم تبصرون، دیکھتے بھاؤتے جادو کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو یہ اللہ نے مشرکین مکہ کے رویوں پر سورت انبیاء کی ابتدائی آیتوں میں شکوے کی، زجر کی، تنبیہ کی۔ آج ملکی حالات کو دیکھیں، مجھے آپ کا تو پتہ نہیں ہے آپ کے کیا حالات ہیں، کیا ذہن ہے، کیا طبیعت ہے، اس میں بھی کچھ شعور ہے، عقل ہے، دین کی اور ملک کی محبت ہے، وہ پریشان ہے، حیران بھی ہے، پریشان ہے کہ ملک میں کیا ہو، نہ کوئی ڈور کا سرا مل رہا، نہ کوئی مسئلے کا حل نکل رہا ہے، اور نہ کوئی سیاسی مذہبی رہنما مل کے اس بد گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ سیاستدان ہے تو وہ، مذہبی رہنما ہے تو وہ، وفاق المدارس والے ہیں تو وہ، تنظیم المدارس والے ہیں تو وہ، کراچی کے بڑے بڑے علماء ہیں تو وہ، سیاستدان ہیں تو وہ، حکمران ہیں تو وہ، جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں، جو اس کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا سمیع الحق ہے، مولانا تقی عثمانی ہے، جامعۃ الرشید کے علماء ہیں، جماعت اسلامی کے لیڈر حضرات ہیں، دوسری جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے لیڈر ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان سب کو کسی جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا اور اس سارے مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے، نہیں تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج لاہور میں، یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج مشہر میں۔ کوئی سی عقل آدمی جس کے دماغ میں رائے برابر بھی عقل ہے اور دین کی سمجھ ہے یا ملک کی محبت ہے، کوئی بندہ بھی اس قسم کے واقعات کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، حوصلہ شکنی کرے، غلط، بریلویوں کے ساتھ ہوا ہے غلط، پیپل پارٹی کے ساتھ ہو غلط، مسلم لیگ کے ساتھ ہو غلط، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو غلط، کسی شیعہ سنی کے ساتھ ہو غلط، قانون کو ہاتھ میں لینا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا اور مار دینا شرعاً، اخلاقاً، مذہباً، دیناً کسی لحاظ سے بھی جائز ہو نہیں ہے۔ بہت طبیعت پریشان، مسجدیں محفوظ، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہاں حملہ ہو جاتا ہے، مسجد گرتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جو بیچارے نمازی آئے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کا پاؤں کٹ جاتا ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے دین کی، یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ مذہب کی۔ ہر محب وطن شہری کو ان واقعات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، اختلاف کا میدان منبر و محراب ہے،
صدیوں سے اختلاف چلے آ رہے ہیں، دلائل کے رنگ میں اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اختلافات کو گولی کے زور سے حل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دے، اخلاق اس کی اجازت نہیں دے، چاہے کسی مسلک سے کسی کا تعلق، کسی مذہب سے ان کا تعلق۔ ہمیں اس واقعہ پر افسوس اور ہم اس کی پرزور مذمت کریں۔ کچھ لوگ آج الطاف حسین نے بھی کہا کہ محلے کے لوگوں کو ہر بندہ لاٹھی لے کے باہر نکل آئے، ہر بندہ گلی میں لڑنے لگ جائے، پھر تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ عقل کی بات کرو، یہ حل نہیں ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہو، نفرتیں پھیلنے لگیں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں آپس کے اندر لڑائیاں ہونے لگے، سر پھٹول ہونے لگے۔ یہ کوئی حل ہے؟ نہیں۔ اس کی بجائے یوں کہنا چاہیے تھا کہ محلے کے ہر آدمی کو، شہر کے ہر آدمی کو، دیہات کے ہر آدمی کو چکنا ہونا چاہیے، اسے چاروں طرف نظر رکھنی چاہیے، اور امن و امان کے قیام کے سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ ان کو معاونت اور تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ہے عوام کا کام۔ عوام ہوشیار ہو، عوام غلط آدمیوں پہ کڑی نظر رکھے۔ یہ کام صرف پولیس پہ یا فوج پہ نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ محلے کے لوگ کڑی نظر رکھیں۔ ہمارے پڑوس میں کون نیا کرایہ دار آیا ہے، کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا صرف مشتندے ہیں۔ عوام کو یہ چاہیے، یہ آدمی اب 18 بلاک کی مسجد میں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ بالکل دیکھے بھالے ہوئے ہر نمازی دوسرے نمازی کو جانتا ہے، تو کوئی نیا نمازی دیکھے مشکوک نظر آئے تو اس پہ نظر ہو۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے صوفی بڑھ کے نہ ہو، یا تسبیح ہو گئی، اتنے رومال ہو گئی، اکھا لوٹی ہوئی ہو، آؤ ارد گرد دیکھو گیٹ میں کون کھڑا ہے، لیٹرینوں کے پاس کون کھڑا ہے، وضو خانے میں کون کھڑا ہے، چکنے ہو۔ عوام کا یہ کام ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے، اس سے تو خانہ جنگی پھیلے گی۔ دعا ہماری یہ ہے، اور انکا سمیع دعا کہ مولا ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ کیا ہو گیا؟ سارے ملک امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابو ظبی ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، کینیڈا ہے، لندن ہے، امریکہ ہے، سعودیہ ہے، مصر ہے۔ نہ ہماری عزتیں محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، نہ ہمارا سفر محفوظ ہے۔ اگلے دن میں سن کے حیران ہو گیا، موٹر وے پہ پنڈی بھٹیاں کے قریب عصر کے بعد ڈاکہ، موٹر وے پہ۔ کوئی زمانہ پہلے رات کو ڈاکے پڑتے تھے، لوگ مجھے کہتے تھے تو راتی سفر کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے، رات کا سفر نہ کیا کرو۔ میں نے کہا اس ملک کے جو حالات ہیں، کچھ مدت کے بعد دن میں بھی سفر مشکل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ ایران میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، زائدان میں 3 آدمی پکڑے گئے۔ میرا خیال ہے 3 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور اسی مسجد کے سامنے سرے عام 3 آدمیوں کو پھانسی پہ لٹکایا۔ لٹکاؤ نا، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ڈاکہ زنی کس طرح آگے۔ ہماری دعا ہے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہ حالات
علماء کا قتل، خودکش حملے مدارس میں، مساجد میں، نمازیوں پر، علماء پر، یہ قابل مذمت ہے اور ہر آدمی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس کے روک تھام کے لیے ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حل تو اس کا ایک ہی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی ہے۔ امریکہ افغانستان اور ہمارے ملک سے نکل جائے، انشاءاللہ امن ہو جائے، یہ نکل جائے، یہ ہمیں معاف کر دے، یہ ہماری جان چھوڑ دے۔ اب اس نے یہ جنگ افغانستان والی ہمارے گلے میں ڈال دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یارو دیکھو کیا ہو، کیوں سکوٹر پہ جا رہے ہیں، کیوں دکان میں بم پھینک دی۔ ہمارے وہاں مفتی عبدالحکیم صاحب ہیں مسلم مدار میں، ان کا داماد باہر، میرا خیال اس کی دکان تھی پان سگریٹ کی، 2 بندے آئے اس کو مارو۔ نہ قتل کرنے والوں کو پتا ہے کہ ہم اس کو کیوں مار رہے ہیں، اور نہ قتل ہونے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا ہے، میرا قصور کیا ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات ہیں، لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہیں، 30 لاکھ سوات کے آدمی وطن چھوڑ کے اپنے ملک میں مہاجر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، ہمارے سیاسی پیشواؤں کو، چاہے وہ جس جماعت سے ہیں، مولا ان سب کو پاکستان کی محبت عطا کر۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں یار، پاکستان نہیں ہوگا۔ مجھے آج ایک کینیڈا کا دوست بتا رہا تھا، وہ کینیڈا ہوتا ہے، کہہ رہا تھا مولانا آپ کے ملک کے 19ویں گریڈ کے اوپر کے جتنے آفیسر ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو حاضر سروس ہیں وہ بھی، 19ویں گریڈ سے اوپر کے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، ان سب نے کینیڈا کی شہریت لے رکھی ہے۔ ان کے وہاں مکان ہیں، ان کے مکان ہیں دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ترکی میں۔ انہوں نے بھاگ جانا ہے، ان کے پاس اربوں روپے ہیں، مرنا کس نے؟ ہم غریبوں نے۔ عزتیں، ہماری عزتیں کہاں جائیں گی؟ ہماری بہنیں، ہماری ماں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں کہاں جائیں گی اگر یہ ملک نہ رہا، یہ ملک ٹوٹ گیا؟ اللہ کرے یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی 4 دیواری کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ ملک ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، تو پھر ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، نہیں رہیں گی۔ جو بھی فاتح ہوتا ہے وہ عزتیں لوٹتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی عزتیں بچانی ہیں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کی عزتیں، مال دولت مکان کچھ نہیں ہے، ہماری جان بھی کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ ہماری جان ملک پہ قربان ہے، قربان ہے ملک پہ، کچھ نہیں ہے ہماری جان۔ فکر ہے عزتوں کا، اگر یہ عزتیں پیاری ہیں تو پھر اس ملک کو بچانے کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو قربانی دینی چاہیے، تاکہ یہ ملک کو بچے، تاکہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں وہ کیا رہے، محفوظ رہے، چادر اور 4 دیواری